اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں اس وقت موجود ہوں جی مشہد شہر میں، اور میری پشت پہ روضہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے، اور یہ دسمبر کی 25 تاریخ ہے آج۔ یہاں پر روضے میں ایک سائٹ پہ کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں جنہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا، اور دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر تصویر کو دیکھ کر اسے انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس کو جو پینٹر نے اس کو پینٹ کیا ہے اور وہ میسیج کنوے کیا ہے وہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، تبھی ایک پینٹنگ کو دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن ان تصویروں میں جو چیز میں ہائی لائٹ کی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ وومن امپاورمنٹ ان اسلام ہے، یا رول آف وومن ان اسلام ہے، جو کہ میں ایک ایک تصویر کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا۔ یہ سب سے پہلی تصویر ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ پیشتاز حمایت از اسلام، یعنی حضرت بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کی جو کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے اور جو ان کا رول تھا۔ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی اور عبادت میں مشغول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا ان کی حمایت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے لیے کھانا لے کے غار حرا تک جا رہی ہیں۔ یہ فرسٹ پکچر ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ دوسری تصویر ہے جو اس کے بالکل ساتھ ہے، اور اس میں ایک اور خاتون موجود ہے جن کی گود میں ایک بچہ اور پشت پہ خانہ کعبہ کی عمارت ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو یہاں پر دیکھیں تو یہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، جو کہ مادر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو کہ خانہ کعبہ میں مولود ہوئے، پیدا ہوئے۔ وہ مہمان خداوند در کعبہ، یعنی خانہ کعبہ میں تولد فرمایا، والد ہوئے۔ اس کے ساتھ جو اگلی تصویر ہے، یہ تصویر میں 5 ہستیاں ہیں جن کی بیک آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ 5 ہستیاں، یعنی اور نیچے جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ حضور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا در واقعہ مباہلہ۔ یہ واقعہ مباہلہ کو پورٹری کرتی ہے پکچر، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولانا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ تصویر، اور ان کے سامنے جو ہے وہ عیسائی راہب ہے جن کا ایک گروپ ہے جو کہ سامنے سے انہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ آیا مباہلہ اور واقعہ مباہلہ کو پورٹری کر رہی ہے یہ تصویر۔ اس میں اگلی تصویر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پکچر ہے۔ اس تصویر میں ایک پردہ ہے، اس پردے کی دوسری طرف مرد لوگ کھڑے ہیں، اور اس سائڈ پہ ایک پردہ نشین خاتون کھڑی ہیں، ہاتھ میں کاغذ ہے جس کو فدق کی تحریر کہا جا سکتا ہے، فدق کی تحریر ہے۔ اور ان کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا خطبہ فدق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ در دفاع از ولایت علیہ السلام بیان فرما رہی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پکچر ہے، اس میں بھی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے ولایت مولا علی مشکل کشا، ان کے در دفاع از ولایت میں خطبہ فدق کیا بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا بیان فرما رہی ہے، اور پردے کے دوسری طرف مرد حضرات ہیں جو یہ خطبہ سن رہے ہیں، اور نیچے خواتین ہیں جو سن رہی ہیں خطبہ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بی بی پاک دربار میں گئیں اور وہاں پر جا کے خطبہ بیان کیا تھا۔ اس کے ساتھ کی جو تصویر ہے وہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ تصویر ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو یہ تصویر پورٹری کر رہی ہے ایک میدان اور سامنے ایک لشکر، اور اس لشکر میں لوگ موجود ہیں، اور جو گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ہاتھوں میں نیزے، بھالے، تلواریں ہیں، اور ادھر درمیان میں آپ کو لاشیں نظر آتی ہیں میدان میں پڑی ہوئی، تیر ہے اور بھالے ہیں اور خود ہے، اور یہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک پرچم، اسلام کا پرچم پکڑ کے کھڑی ہیں، اور ان کے ساتھ جو چھوٹی بی بی ہیں حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہاں پر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا پیام آور کربلا بن کے موجود ہیں، اور یہاں پر وہ لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں لشکر حسینی کو علیہ السلام کو، اور خیام اور خواتین، اور جو اہل بیت کی خواتین ہیں اور لشکر کی جو خواتین ہیں ان کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں اور ایڈریس کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پکچر ہے جو کہ پورٹری کر رہی ہے
اس سے اگلی پکچر جو ہے یہ حماسہ زنان نوغان پس از شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام. حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے پس منظر میں یہ ایک تصویر ہے جو کہ پورٹریٹ کی گئی ہے، جس میں مولا کا تابوت آ رہا ہے اور جو خواتین اور لوگ کھڑے ہیں وہ گریہ وزاری میں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں پھول جو ہے وہ مولا کے تابوت کے اوپر پھینک رہے ہیں، اور پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی، اور ساتھ میں نیزہ بردار لوگ بھی کھڑے ہیں. مولا یہ پکچر پورٹریٹ کر رہی ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شہادت کو. اس کے بعد یہ اگلی پکچر ہے مسجد جامع گوہر شاد نمونہ ای از میراث ماند کا ارزان مسلمان. یہ بھی کوئی ہسٹوریکل پکچر ہے. ایک خاتون ہے جو کہ گھڑ سوار ہے اور ان کے ساتھ بیک ڈراپ میں ایک قلعے کی فصیل ہے اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد اگلی جو تصویر ہے وہ قیام خوانین مردم مشہد در مبارز باکش حجاب رضا خانی. یہ ایک انقلاب ایران سے شاید پہلے کی تصویر لگ رہی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ زخمی ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور کچھ اسلحہ بردار لوگ ہیں جنہوں نے بندوقیں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. اور پس منظر میں جو ہے یہ ایک روزے کی عمارت ہے جو کہ بظاہر لگ یہی رہا کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے روزے کی انٹرنس ہے. پھر اس سے اگلی پکچر ہے جو کہ ظاہر ہے کہ پشتی کے ساتھ نوشتہ ہے، اور اگر اس کو پڑھے تو یہ نقش آفرین بانوان در پیرورزی انقلاب اسلامی، یعنی ایران کا جو 1979 کا انقلاب ایران ہے جس کو حضرت خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لیڈ کیا تھا، اس میں خواتین جس طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر جنگیں بھی رہی ہیں اس میں. تو یہ ساری پکچر جو ہے اس کے اندر بھی آپ نوٹ کریں کہ اس میں فیمیلز کو لیڈ کرتے ہوئے دکھایا ہے. وہ اسپیکرز ہیں ہاتھ میں پکڑے، مائکس پکڑ کے وہ لیڈ کر رہی ہیں، ایڈریس کر رہی ہیں، اور ساتھ میں پیچھے خواتین ہیں جو کہ شہیدوں کی تصویریں ہاتھ میں اٹھائے کھڑی ہیں، جس میں یہاں پہ لکھا مادران شہدائے حماسہ سازان عرصہ ہائی ایمان جہاد ایثار و مقام و مت. تو اس میں بھی انہوں نے ایک شہید اسماعیل فرجوانی اور دوسرے میں شہید ابراہیم فرجوانی، ایک ماں اپنے دونوں شہید بچوں کی تصویریں اٹھا کے پہ کھڑی، اور ساتھ میں ان کے خواتین ہیں جو ان کے ساتھ لبیک کہہ رہی ہیں، اور بیک ڈراپ میں حضرت خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو دکھایا گیا ہے، اور ساتھ میں خواتین ہیں جو کہ ان کے تصویریں پلے کارڈز اٹھا کے اس انقلاب ایران کو لیڈ کر رہی ہیں. اس سے جو اگلی تصویر ہے یہ بھی امداد کرانے و پرستاران اسوہ صبر و جہاد. یہاں پر بھی ویمن امپاورمنٹ اور ویمن رول کی بات ہے، امپورٹنس کی. ایک خاتون ہے جو کہ ایک ڈائز پہ کھڑی نمبر 1، اس کے ساتھ نمبر 2 اور نمبر 3 میں مختلف شعبہ ہے زندگی میں خواتین لیڈ کر رہی ہیں اور ون کر رہی ہیں، اور ان کے اوپر گلپاشی کی جا رہی ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے جو عبارت لکھی ہوئی ہے، زنان مسلمان در قلعہ افتخار عزت و اقتدار. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر رہی ہیں، یا ڈاکٹرز نے زخمی لوگوں کو بلڈ لگ رہا ہے اور ساتھ میں وہ انہیں بلڈ باٹلز لگا کے انہیں کیور کر رہی ہیں، یا اس پروسیس میں ڈاکٹرز کے طور پہ کام کر رہی ہیں. اور یہاں پہ ایک خاتون دکھائی ہے جس نے ایران کا جھنڈا پہنا ہوا ہے ایک چادر کے طور پہ، اور اس پہ ایران کا جھنڈا سبز سفید اور درمیان میں اللہ لکھا، نیچے سرخ رنگ اور گلپاشی نظر آتی ہے یہاں پر خاتون کے اوپر. تو اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ تصویر ہے جس میں بانوان آئندہ ساز طلایہ داران عرصہ تعلیم و تربیت نسل تمدن ساز. مطلب یہ کہ یہ خاتون ہے جو قرآن مجید پڑھ رہی ہے، ساتھ میں اس کی گود میں بچے ہوں، اگلی نسل کی پرورش کر رہی ہے. اور ایک خاتون ہے جو کہ ٹیچنگ کر رہی ہے، بورڈ پہ کچھ لکھ رہی ہے، زدانش بود جان و دل و راہ فراخ فروغ. یعنی یہ ایک ٹیچر ہے جو کہ ٹیچنگ کر رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد نیچے ڈاکٹرز سرجنز ہیں جو کہ خواتین ہیں، اور اس کے ساتھ وہ میڈیکل سروسز کے اندر بھی اپنا رول پرفارم کر رہی ہیں، اور ایک خاتون میڈیکل رپورٹ دیکھ رہی ہے. اس سے اگلی اگر آپ تصویر دیکھیں تو اس میں ایک گروپ ہے، ایک ایرانی قوم کی انہوں نے ترجمانی کرتے ہوئے پورٹریٹ بنائی ہے، جس میں خواتین جو ہیں وہ بچوں کو ریب میں لے کر جا رہی ہیں. پھر مذہبی علماء بھی ساتھ ہیں، اور مختلف شعبۂ زندگی سے مرد اور عورتیں ہاتھوں میں ڈگریز اور مختلف کتابیں اور چیزیں پکڑے ہوئے، ہاتھ میں گلدستے پکڑے ہوئے. اور بالخصوص اس میں ایک بچی کے ہاتھ میں جو بیگ ہے اس میں تصویر ہے قاسم سلیمانی شہید کی تصویر ہے.
اور پھر اوپر ایک کال لکھا ہوا ہے خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ زن مربی جامع است زن وباگاہ ہمہ خیرات است. تو اس کا مطلب تو نہیں پتہ، لیکن سمجھ یہ آ رہی ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول کنٹریبیوٹ کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کی ویل بینگ میں اور سوسائٹی میں اور ایک ملک کے آگے بڑھنے میں. اور اسی کو آگے لے کر چلے تو یہاں پر جو موجودہ سپریم لیڈر ہے حضرت علی خامنائی، ان کی تصویر ہے اور اس کے ساتھ خواتین گرد گرد ہاتھوں میں گل پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے، اور ایران کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے. تو یہ پورے اس وقت کرنٹ یہ والی جو پکچر ہے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو پورٹری کر رہی ہے. یہاں پر نام جس نے بنایا ہے نام اثر ہوئت زن مسلمان، یعنی شاید اس پورٹریٹ کا پوری پورٹریٹ کا جو لینڈسکیپ ہے اس کا عنوان ہے ہوئت زن مسلمانی کی خواتین کا، مسلمان خواتین کا امپورٹنٹ رول. صاحب اثر معاونت تبلیغات اسلامی آستانہ قدس رضوی، اور نیچے مجرے ادارہ تبلیغات فرہنگی حرم مطہر رضوی. تصویر گر مصطفیٰ شفیعی صاحب نے یہ تصویر بنائی ہے. جہت دریافت قابل باکیفیت اثر بہ ادرس زیر مراجع کنیت، اور حرم ڈاٹ رضوی RAZAVI.IR ان کا ویب سائٹ ہے. اور ساتھ میں ادھر جو فائنل اس کی اینڈ ہے وہ اس میں انہوں نے حضرت بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت جو ہے وہ یہاں پہ رقم کی ہے، اور یہاں پر آ کے یہ تصویر مکمل ہوتی ہے. اور یہ ایک لمبی تصویر ہے جو یہاں پہ جا رہی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس تصویر کو اپنی دانست میں اور اپنی آبزرویشن میں، کیونکہ مجھے اس تصویر نے بہت انسپائر کیا کہ آج کے دور میں ویمن امپاورمنٹ کی بہت بات ہوتی ہے، اور ویمن امپاورمنٹ کو ہر ملک اور معاشرے میں آبزرو بھی کیا جا رہا ہے، اس پہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بن رہے ہیں. یہ انفارچونیٹلی رول ماڈلنگ نہیں ہے، جو رول ماڈل ہے وہ رول ماڈل نہیں ہے. اور لیکن جب ہم اپنے مذہب اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو ان خواتین جن کا میں نے تذکرہ کیا یہ اسلام کی فاؤنڈیشن میں اور اسلام کے فروغ میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایون آج کے دور میں بھی اگر ایرانی قوم کی مثال لیں تو یہاں پہ جو اس تصویر میں بھی دکھایا گیا اور بظاہر نظر بھی آتا ہے کہ جو ایرانی خواتین ہیں وہ مردوں کے ہم پلہ بلکہ مردوں سے آگے بڑھ کر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں نیشن بلڈنگ میں. بچوں کو پالنے کا وہ درس و تدریس ہو، میڈیکل ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، کسی بھی شعبے میں ہو. تو یہ پکچر جو ہے اٹ سیلف یہ شو کرتی ہے کہ اسلام میں خواتین کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. میں بہت انسپائر ہوا تھا جب میں کل پرسوں اس تصویر کے آگے سے گزرا تھا. تو میں نے اس تصویر کو کافی دیر دیکھا، اور جس پینٹر نے یہ پینٹنگ بنائی ہے اس نے بہت اچھی پینٹنگ بنائی ہے. اور اس کے ذہن میں جو کانسیپٹ تھا، یعنی خواتین سلائی کڑھائی بھی کر رہی ہیں، بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں، درس و تدریس بھی ہے، میڈیکل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے. ہسٹوریکلی اسلام کے پرسپیکٹو سے بھی جن واقعات کو پک کیا گیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ واقعات ہیں. اور جنگوں میں اور ان موقعوں پہ جو خواتین کا رول ہے اس کو بالکل بھی انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا کہ آج اگر اسلام زندہ ہے تو ان امپورٹنٹ خواتین کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا. اور میرے خیال میں یہ خواتین ہر لحاظ سے رول ماڈل ہیں، اور تا قیامت ایک رول ماڈل ہے بچیوں کے لیے کہ کیسے اپنا رول پلے کیا جا سکتا ہے جب خاندان کے مرد بھی نہ ہوں. تو میں اس تصویر کو، یہ تصویر مجھے ہمیشہ بہت انسپائر کرتی ہے، میرے پاس گھر میں بھی ہے. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جو رول ہے اس ساری لینڈسکیپ میں دکھایا ہے، جس طرح سے میدان کربلا اور خون بہہ رہا ہے اور وہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کھڑی ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ مجھے یہ اس دنیا کا اختتام لگتا ہے کہ یہ ایک اختتام ہے. اور شاید اس دن میری دانست میں مذہب اسلام ختم ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے جو لشکر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بظاہر کلمہ گو مسلمان، تہجد گزار، قرآن کے حافظ، حاجی، صحابی، لیکن ان بی بی نے اس دن اسلام ختم ہو گیا تھا. لیکن اگر بی بی یہ جھنڈا نہ اٹھاتی تو اسلام کبھی بھی آگے نہ بڑھتا. کہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نزدیک میں بھی خیر سے 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور میری بیٹیاں بھی اس چیز کو بہت فالو کرتی ہیں اور انسپائرڈ ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ، نو ڈاؤٹ میں تقابل نہیں کر رہا، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جو انہوں نے جہد بخشی ہے اسلام کو اور جس طرح سے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ قیامت تک کے لیے انہوں نے امر کر دیا ہے مذہب اسلام کو کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آئے گا.
اور آج یہ دیکھیے کہ میدان کربلا 10 محرم کی شام دکھائی ہے اور 61 ہجری سن، اور آج 1445 ہجری ہے۔ آج تک اسلام اگر زندہ ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے زندہ ہے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت سے زندہ ہے۔ میرے پاس اس سے آگے کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اسلام کو امر کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خانوادے کی جو قربانی ہے اس کو امر کر دیا۔ سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ، میرا سلام ہو بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ، میرا سلام ہو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پہ، میرا سلام ہو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ پہ جنہوں نے حضرت عباس جیسے بیٹے کی پرورش کی، میرا سلام ہو بی بی فاطمہ بنت اسد جو کہ مادر حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام ہے، اور میرا سلام ہو حضرت بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ پہ۔ کس طرح سے یہ جرنی سٹارٹ ہوتا ہے۔ سلام ہو ان تمام بیویوں کو، ان کی کنٹریبیوشن کو جو قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مشہد روضہ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ایران، مشہد، 2023، 1445 ہجری، 25 دسمبر۔ اللہم صلی علی محمد